وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام چینل اردو پروگرام قاری اور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری نیاز محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہوگا آیت نمبر 19، 20 اور 21 ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہوگا۔ اس سے پہلے ناظرین کرام، ہم نے جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے پروگرام کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کی آیات ہوں گی، دوسرے حصے میں جو آخری سورت ہم نے شروع کی ہیں تو سورۃ الاخلاص آج کا ہمارا سبق ہوگا، اور پھر جو قاعدے کا سبق ہم نے شروع کیا ہے تو تیسرا سبق ہمارا انشاءاللہ پروگرام کا تیسرا حصہ جو ہوگا وہ قاعدے کا سبق ہوگا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو حضرات پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو ان آیات کو پہلے سے دیکھ لیا کریں، اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جایا کریں اور ان آیات کا مطالعہ کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں، تاکہ انشاءاللہ جب آپ پروگرام میں کال کریں تو اس وقت آپ کی تصحیح کی جائے اور آپ کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو۔ ناظرین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس مہینے کو اور قرآن کو آپس میں بہت بڑی نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا، نازل فرمایا۔ یہ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے پڑھنے کے آداب ہیں۔ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر ایک مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو وہ اس کی تلاوت جیسے کہ قرآن نازل ہوا اور تجوید کے ساتھ، تاکہ اس میں غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ یہ تمام کلاموں کلاموں کا بادشاہ کلام ہے، کیونکہ یہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، کلام الملوک ہے۔ تو یہ بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا سبق جو ہے سورۃ البقرہ کی یہ آیات ہیں۔ سب سے پہلے ان کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا
عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، ہم ان آیات کو جو ان کے تجوید کے قاعدے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ او کصیب من السماء، او کصیب یا پہ شد ہے، یہاں بعض لوگ غنہ کر لیتے ہیں، یا مشدد ہے، یہاں غنہ نہیں ہے بلکہ یا کو تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ او کصیب من السماء، یہاں میم مشدد ہے، ادغام مع الغنہ ہے یا ادغام بالغنہ ہے۔ سماء پر مد متصل ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، ظلمات یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے۔ ورعد را پہ زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح اس واو میں ورعد وبرق یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہے، اور اس کے بعد را جو ہے وہ را ساکن ہے۔ جس طرح را پر زبر ہو یا پیش ہو را پر پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کر پڑھتے ہیں، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وبرق یہاں پر دو پیش ہیں، لیکن چونکہ ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف کو، اس کو حرف موقوف علیہ کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں، تو اس کو ساکن کر کے ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ قاف ہے حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ وبرق او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں قلقلہ ہوگا۔ یجعلون اصابعہم، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اور اس کے بعد الف بھی ہے تو صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد الف چونکہ صاد کے تابع ہوگا۔ الف کا قاعدہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہوگا، حروف مستعلیہ ہوگا، پر پڑھا جانے والا حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اصابعہم، یہ میم ساکن ہے اور اس میں اظہار ہوگا۔ فی آذانہم، یہ مد منفصل ہے، اس میں مد ہوگا۔ آذانہم من الصواعق، کھڑی زبر الف کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آذانہم، میم ساکن اور اس کے بعد دوسرا میم ہے تو یہاں پر ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے، یعنی نون مشدد ہو گیا، لہٰذا اس میں غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فی آذانہم من الصواعق، صاد
حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف بھی موٹا ہوگا. حذر الموت، را کو فل ماؤتھ سے پڑھیں گے. یہاں پہ واو جو ہے وہ حروف لین میں سے ہے اور یہاں پر تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. اس کو جاری رکھیں گے چونکہ کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے قاری صاحب؟ الحمدللہ بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعا سے. دعا کرنا ہمارے لیے جی. بس آپ بھی دعا میں یاد رکھیے جی انشاءاللہ. ہم جی. دعا میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، شروع کیجئے. بسم مدد اللہ. کرنا آپ، ٹھیک ہے نا؟ جی ہم تو یہ پریکٹس کر رہے ہیں، نیا سیکھ رہے ہیں، اسی لیے. جی 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 آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. دوبارہ پڑھیں اس کو. او كصيب او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوفه. يكاد البرق يخطف أبصارهم. یہاں پر آپ وقف کر لیں، آپ کو وقف کا نشان نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر وقف کر لیں اور کل لمحہ سے آگے پڑھیں. جی. كلما أضاء لهم مسوفه وإذا قاموا عليهم قاموا معذرت کے ساتھ، اور یہاں پہ یہ حرف مسنگ ہو گیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ماشاءاللہ. بس اسے یہیں پہ آپ سٹاپ کر لیں. اچھا جی. تو دوسرے آپ کے میسج پڑھیں گے، ان کو موقع دیں تاکہ وہ پڑھیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. آؤ کا صحیح سکی. جی جی شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وبرق را کو ساکن ہے. وبرق. جی جی. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت. حذر الموت. والله محيط بالكافرين.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم. یہیں پہ آپ سٹاپ کر لیں. اگلی آیت انشاءاللہ ہم دوسرے پروگرام میں پڑھیں گے. رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ہاں کو کلیئر کریں. واللہ محیط بالکافرین. واللہ محیط بالکافرین. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. داخل استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ذرا اپنے یہ جو ان اللہ پہ کھڑا زبر ہے دو جگہ آپ نے اس میں غلطی کی ہے، اس کو آپ درست پڑھنے کی کوشش کریں. دوسرا عین اور ہا پہ آپ تھوڑی سی محنت کریں اور انشاءاللہ مزید اللہ پاک آپ کو بہتری عطا فرمائیں گے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او قصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. مزید آپ کوشش کیجیے, اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. چلتے ہیں ایک دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. جی انشاءاللہ استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. اس کو دوبارہ پڑھیں. او كصيب او كصيب او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. حا کو کلیئر کریں. حا محیط. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. یہ دوبارہ پڑھیں. كلما أضاء لهم مشوا فيه. یہ شین ہے یہاں پہ. مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. میم پر زبر ہے. وإذا أظلم. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ماشاءاللہ. السلام علیکم. مزید کوشش کیجیے. او کا صیب, یہ یا ہے. صاد یا زبر سوئی. آپ یہ قاعدے کا پروگرام بھی ہمارا دیکھا کریں تو صاد یا زبر سوئی یا زیر یی. او کا صیب, یہاں پر یا کی آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے. حمزہ کی طرح اس کو ادا کرتے ہیں. تو مزید اس پہ آپ تھوڑی کوشش کریں. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے آپ بھی. اچھا میں آواز اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق. قاف کو موٹا کریں. من الصواعق. من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه مشو ما کو لمبا نہ کریں کلما اضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. آپ کوشش کریں اپنے عین کو ذرا درست کرنے کی کوشش کریں، اور زبر زیر پیش میں جو ہے وہ آپ ذرا اس کو لمبا کرتے ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. ہمارے قاعدے کا پروگرام آپ ضرور دیکھیے، اس میں کال بھی کیجیے، اس میں پڑھیے آپ، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم. this کاف الف زبر کا ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يخطف أبصارهم كلما أضاءهم لهم مشوا فيه وإذا أسلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن کوشش کیجئے اور قاعدے کا سبق آپ ہمارا ضرور ہمارے ساتھ رہیے، اس میں آپ انشاءاللہ جوڑ کے ساتھ اور روان دونوں طرح اس میں کال کر کے پڑھیے، انشاءاللہ مزید آپ کے پڑھنے میں بہتری آئے گی. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی پڑھیے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون أصابعهم أصابعهم في
آذانهم. یہ فی کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں، فی آذانہم. في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. واللہ، لام کو فل ماؤتھ سے موٹا کر کے، واللہ والله محيط بالكافرين. بالکافرین. بالكافرين. کاف کو باریک پڑھیں، ایمٹی ماؤتھ، بالکافرین. بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب ولو شاء اللہ. ولو شاء الله لذهب. یہ لام کو تھوڑا لمبا کریں، ولو شاء اللہ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بھائی، آپ کوشش کریں اور آپ ہمارے ساتھ قاعدے میں ضرور شامل ہوا کریں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ بہن. انشاءاللہ وقفے کا ٹائم ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. تو دوبارہ کال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام قاری اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہمارا آج کا سبق ہوگا سورۃ الاخلاص. گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہم نے پڑھ لی ہے. وقفے سے پہلے ایک بہن ان سے معذرت کے ساتھ کہ چونکہ بریک لینی تھی ہم نے، تو ان کی کال جو ہے وہ درمیان میں ہمیں کاٹنی پڑی. تو اگر انہوں نے دوبارہ کال کرنی ہو تو انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ ان کو سورۃ البقرہ کے ہم پڑھوا دیں گے. باقی حضرات جو ہیں سورہ اخلاص کی تیاری کر کے آپ بیٹھیں اور کال کیجئے. چلتے ہیں کال کی طرف. چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، پروگرام سے پہلے آپ پڑھ رہے تھے، وہ چونکہ وقفے سے پہلے تو درمیان میں بریک کا وقت تھا. آپ دوبارہ شروع کیجئے سورۃ البقرہ کی آیات. اوکے، جزاک اللہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. یہاں پر مت کو ذرا لمبا کریں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن آپ نے بہت اچھا پڑھا اور مزید آپ کوشش کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے. تو ناظرین کرام, آج کا ہمارا اس دوسرے پروگرام کے دوسرے حصے کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. آئیے چلتے ہیں, سب سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. قل هو اللہ, قاف موٹے حروف میں سے ہے, اس کو پر کر کے پڑھیں گے. هو اللہ, لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا, پر پڑھا جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے. احد, ہا کو کلیئر کیا کریں. بہت سے جو پڑھنے والے ہمارے حضرات ہیں وہ احد پڑھتے ہیں, احد ہا کے ساتھ ہے اور یہاں پر ہا ہے. قل هو اللہ احد. احد دال کے اوپر دو پیش ہیں, لیکن وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ دال کو ساکن کر دیں گے, چونکہ آخری حرف ہے اس پر ہم وقف کر رہے ہیں, اور دونوں پیش جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے, ان کا تلفظ نہیں ہوگا, دال ساکن پڑھا جائے گا اور دال میں قلقلہ ہوگا. اللہ الصمد, اللہ الصمد, لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے. صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس وجہ سے اس کو بھی پر پڑھیں گے, اور اسی طرح دال کو ساکن کر کے دال میں ہم قلقلہ کریں گے. لم یلد ولم یولد, لم میم ساکن, اس کے بعد یا ہے, یہاں اظہار ہوگا. لم یلد, یہاں دال ساکن ہے, اس میں قلقلہ ہوگا. ولم یولد, ولم یولد, میم ساکن ہے, اس میں اظہار ہوگا, اور دال ساکن ہے, اس میں قلقلہ ہوگا. ولم یکن لہ کفوا احد, ولم میم ساکن ہے, اس کے بعد یا ہے, میم میں اظہار ہوگا. یکن لہ, نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پر لام ہے, تو ادغام ہوگا بغیر غنہ کے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, كُفُوًا أَحَدٌ, یہ تنوین ہے دو زبر کی, اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے, اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا, اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. كُفُوًا أَحَدٌ, دال کو ساکن کر کے دال میں قلقلہ کریں گے. بہت سے لوگ اس کے پڑھنے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس طرح قل هو اللہ احد, احد, تو دال کو وہ جو ہے مشدد کر کے پڑھتے ہیں, یہاں پر اس کو تشدید کے ساتھ نہیں بلکہ صرف قلقلہ کیا کریں, دال کو مشدد نہ کیا کریں. چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک بھیا. جی بہن آپ کو بھی عید مبارک ہو. اور انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت آج ہوگی. بھیا میں نے فوٹو سے شروع کیا بھیا, سورہ بقرہ کی آیات میں حصہ لینے کے لیے میرا لائن ڈراپ ہو گیا. اچھا آپ کی لائن سورۃ البقرہ کی آیات آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ یہ بھیا پلیز. جی تو ٹھیک انشاءاللہ اسکرین پہ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیات آپ تلاوت کریں. شکریہ بھیا شکریہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. جی یہ دوبارہ پڑھیں. یجعلون اصابعهم جی دوبارہ پڑھیے یہاں سے. یجعلون اصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم کھڑی زبر اس کو لمبا کریں. آذانهم من الصواعق حذر الموت. اس کو لمبا نہ کریں. حذر الموت. حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ماشاءاللہ بہن اسی پر آپ وقف کر لیں. یہاں پہ سورہ بقرہ میں آپ شامل ہو گئے. آپ سورہ اخلاص پڑھیے جو ہمارے اس دوسرے پروگرام کا دوسرا حصہ, یہ بھی ہمارے ساتھ آپ پڑھیے. اسکرین پہ آپ دیکھیں سورۃ الاخلاص آ گئی ہوگی. قل هو اللہ احد. آپ یہ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. احد نہیں احد. احد. دوبارہ پڑھیں. ولم یکن له کفوا احد. یہ ہا کو آپ لمبا کر رہے ہیں, اس کی کوشش کریں. احد احد احد. ولم یکن له کفوا احد. یہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ کوشش کیجئے اور قاعدے کا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں آپ ضرور شامل ہوں. چلتے ہیں دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن سورۃ الاخلاص آج کا سبق ہے, آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ آخری آیت دوبارہ پڑھیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ. جی آپ یہ کاف کی ادائیگی جو ہے اس پہ ذرا محنت کریں. آپ کاف کے اندر ہا کی آواز پیدا کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُلْ یکھل نہیں ہے بلکہ اس کاف کو اس کے اندر شدت ہے. صفات میں اگر آپ دیکھیں تو صفت شدت بھی اس میں پائی جاتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو کاف کو آپ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلتے ہیں دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد. جی بہن پڑھیے. سورۃ الاخلاص ہے آج کا سبق. انشاءاللہ استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یہ دال پہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو اس پہ شد نہ لائے کریں. جس طرح لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن آپ نے اچھی محنت کی ہے. اللہ پاک مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. سورۃ الاخلاص کا سبق ہے آج کا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ دونوں جگہ پہ یہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو آپ موٹا کر کے پڑھیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لفظ اللہ کے لام کو موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں. اللہ الصمد. اللہ الصمد. جی. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہا پر الٹی پیش ہے. یہ علی واو کی طرح پڑھی جاتی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد. لہو ولم یکن لہ کفوا احد. جی. اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. سورۃ الاخلاص ہے آج کا سبق. انشاءاللہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ را میں آپ واو کی آواز آپ کی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ را کو پر کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں ہونٹوں کو گول نہ کیجئے. صرف را پر جو ہے اس کی تفخیم کو ادا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں آپ ذرا کوشش کیجئے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن سورۃ الاخلاص ہے آج کا سبق. آپ پڑھیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی دوبارہ پڑھیے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. یہ ہو کو لمبا نہ کریں, ہاں پیش ہو. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. مزید کوشش کیجیے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے سورۃ الاخلاص. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد. احد یہ دال پہ شد نہ لائیں. احد احد نرم کر کے. احد احد. جی صدق اللہ العظیم. بیٹی پڑھنا چاہتا ہے بیٹا. سلام کرو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی آپ نے دو جگہ تو قلقلہ کیا لیکن باقی جگہ پہ آپ نے قلقلہ مس کیا. ان تمام جہاں بھی آپ وقف کریں گے سب میں قلقلہ ہوتا ہے. آخر میں دال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوشش کیجئے سب میں قلقلہ کریں. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے سورۃ الاخلاص. آج کا سبق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لام کو باریک کر کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا کریں. اللہ الصمد. اللہ الصمد جی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ یہ لام باریک ہے. ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. مزید کوشش کیجئے. یہ جو لفظ اللہ کا لام یہاں آپ نے اس کو پر پڑھا, اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے, اس کو باریک پڑھیں. بسم اللہ. اس میں کوشش کیجئے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے سورۃ الاخلاص ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یہ قاف جو ہے اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں. قاف. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ ولم یکن لہ
یہاں آپ لام کو کھینچ لیتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، صرف زبر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. كُفُوًا أَحَدٌ. دوبارہ پڑھیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی صدق اللہ العظیم. آپ کوشش کیجئے یہ ہا اپنی درست کریں، اور جو اس سے کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا آخری حصہ پروگرام کا، تو اس میں آپ قاعدے میں ضرور شامل ہوں. لیتے ہیں لاسکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن شروع کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. چلتے ہیں بریک کی طرف، چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے. بہن آپ کی کال دوبارہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن نے کال کی تھی، ان کی معذرت کے ساتھ کہ چونکہ یہ سسٹم کا حصہ ہے، بریک لینا پڑتا ہے وقت پہ، تو ان کی کال دوبارہ لیتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اپنا سبق جو ہے وہ سورۃ الاخلاص کا شروع کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قاعدے کا سبق شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے آپ سورۃ الاخلاص. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ را کے اوپر شد ہے، تو اس کو ذرا ہا را زیر ہر راح زبر را کو دو دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. قل هو اللہ احد. لام کو موٹا کریں. قل هو اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صاد پہ شد ہے، صاد کو ذرا. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. کفوا احد. کفو آپ پیش کو لمبا کر رہے ہیں، صرف پیش ہے. کفوا احد. کفوا احد. یہ صدق اللہ العظیم. آپ ہمارے ساتھ قاعدے کے سبق میں بھی شامل رہیے. آپ کی جو غلطیاں ہیں، زبر زیر پیش کو آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو اسی کے لیے ہم نے یہ قاعدے کا سبق شروع کیا ہوا ہے. تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو سبق ہے، ہم نے پہلے پروگرام میں زبر بھی پڑھا، اس کے ساتھ زیر بھی پڑھا، اور زبر کی الگ بھی مشق کی، اور زبر زیر کو ملا کے بھی ہم نے مشق کی. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ پیش ہے، اور پھر اس کے بعد پیش کی ادائیگی ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد زبر زیر اور پیش تینوں کو ملا کر جو کلمات بنتے ہیں ان کی ادائیگی کی ہم وہاں پر مشق کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں پیش کی ادائیگی کی طرف. جیسے میں پہلے پروگرام میں بتا چکا تھا کہ یہ الف ہے، لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. دو باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو او بو لمبا نہ ہو، او بو تو ایسا نہ ہو. دوسرا جو ہے پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، تو ہونٹوں کو گولائی دیجئے. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو،
ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ضا پیش ضو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ تو ناظرین کرام، پیش کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ شارٹ کر کے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 زبر سے الف بنتا ہے، 2 زیر سے یا بنتی ہے اور 2 پیش سے واو بنتا ہے۔ اگر اس کی آواز کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے تو پھر اس سے واو بن جائے گا، یہ پیش نہیں رہے گا۔ آئیے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر ل، جعیل، جعیل، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلیق، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذکی، را زبر را، ذکی را، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر ل، سوئیل، ضا پیش زو، لام زیر لی، غلی، میم زبر م، غلیم، میم پیش مو، نون زیر نی، منی، عین زبر ع، منع، لام پیش لو، عین زیر عی، لعی، نون زبر ن، لعین، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر یا، ہدی، واو پیش وو، جیم زیر جی، وجی، دال زبر د، وجید، سین پیش سو، قاف زیر قی، سقی، طا زبر طا، سقی طا، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، عفی، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، را زبر را، حشی را، حا پیش حو، با پیش بو، حبو، کاف زیر کی، حبو کی، صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا زیر فی، سحفی، حمزہ پیش او، ذال پیش ذو، اذو، نون زیر نی، اذونی، را پیش رو، با پیش بو، ربو، عین پیش عو، ربوع، حمزہ زبر ا، عین زیر عی، اعی، ضا پیش ضو، اعیضو، تا زبر تا، زا زیر زی، تزی، را پیش رو، تزیرو، یا زبر یا، را زیر ری، یری، ثا پیش سو، یریثو، یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، دال پیش دو، یعیدو۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کے جوڑ کا طریقہ ہے کہ جوڑ کے ساتھ ہم نے اس میں پریکٹس کی، زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات کو ہم نے پڑھا۔ اب اس کے روان پڑھنے کی ہم جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔
ہم نے جوڑ کے ساتھ پڑھا حمزہ پیش او با پیش بو. اب روان پڑھیں گے او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو ظو طو ظو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. یہ الگ الگ ایک ایک حرف کو ہم نے پڑھا. اب ان سب کو ملا کے پڑھیں گے بغیر سپیلنگ کے, بغیر جوڑ کے. جعل جعل خلق ذکر سئل ظلم منع لعن ہدی وجد سقط عفی حشر حبکی صحفی اذنی ربع اعظ تزیر یرث یعید. تو ناظرین کرام یہ اس کو بغیر جوڑ کے بغیر سپیلنگ کے پڑھنے کا طریقہ ہے. پہلے ہم سپیلنگ کے ساتھ ہم نے پڑھا, اب دوبارہ ہم نے اس کو بغیر سپیلنگ کے یعنی بغیر جوڑ کے, جس کو ہم روان کہتے ہیں, روان ہم نے پڑھا. جعل, اب یہاں جعل میں پیش ہے, عین کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے. تینوں حرکات یہاں پر اکٹھی ہیں تو تینوں کو ہم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. جعل, اگر اس میں سے ایک حرف بھی یعنی اس کو ایک حرکت کو بھی کھینچا جائے, مثال کے طور پہ جو کو جعل پڑھا جائے تو یہاں پر ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا جو کہ واو بن جائے گا. جعل, بہت سے لوگ ایسا پڑھتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے, لحن جلی کی غلطی ہے, اس لیے کوشش کریں کہ اس کو لمبا نہ کریں. جعل. اسی طرح خلق, خلق میں کوشش کریں, اب خا ہے, خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, یہیں سے آپ جو ہے خا کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح قاف بھی موٹا پڑھا جانے والا ہے, خلق خلق. اسی طرح ذکر, را کے اوپر زبر ہے تو یہیں سے آپ جب خود پڑھیں یا بچوں کو پڑھائیں تو اس میں سے آپ یہیں سے کوشش کریں کہ بچے کو سمجھائیں کہ را کے اوپر زبر ہے اور اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے ذکر. اسی طرح سئل ظلم, ضا ہے, موٹا کر کے پڑھیں گے ضا کو, لیکن لام باریک ہوگا. اور اسی طرح میم کے اوپر زبر ہے, کوشش کریں کہ کسی بھی حرکت کو زبر زیر پیش کسی کو لمبا نہ کریں. ظلم. اسی طرح منع, منع یہ عین ہے آخر میں, بہت سے لوگ عین کو واضح نہیں کرتے, اس کو منع پڑھتے ہیں, حمزہ کی آواز آتی ہے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, لحن جلی کی غلطی ہے, اس لیے کوشش کریں منع. آگے لعین, عین ہے, یہ بھی عین کو کلیئر کر کے پڑھیں اور اسی طرح خیال رکھیں کہ کوئی حرکت جو ہے وہ لمبی نہ ہو. لعین. ہدی, ہدی. وجید, وجید, کسی بھی حرکت کو لمبا نہ ہونے دیں. سقط, یہاں پر دو حروف جو ہیں وہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں, قاف بھی ہے اور طا بھی ہے. سقط. عفی, عفی, عین, عفی نہیں بلکہ عفی, عفی. حشر, حشر, را کو ابھی سے فل ماؤتھ سے پڑھیں چونکہ را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے حشر. حبکی, حبکی. صحفی, ہا کلیئر کر کے پڑھیں صحفی. اذنی, اذنی. ربع, عین کو کلیئر کر کے اور را کے اوپر چونکہ زبر پیش ہے تو را کو موٹا کر کے ہم پڑھیں گے ربع, ربع. اسی طرح اعظ, یہاں پر خیال رکھیں
پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، دوسرا حرف جو ہے وہ عین ہے، دونوں مستقل الگ الگ ایک دوسرے سے جدا حرف ہیں، تو اس لیے حمزہ کی آواز الگ کلیئر ہو اور عین کی آواز جو ہے وہ الگ کلیئر ہو۔ اعوذ اعوذ، اسی طرح بہت سے لوگ اعوذ باللہ میں غلطی کرتے ہیں، حمزہ اور عین کو مکس کرتے ہیں، اعوذ اعوذ پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو عین کو کلیئر کریں، یہیں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ، اسی طرح تزیرو تزیرو، را کے اوپر پیش ہے اور را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تزیرو یریثو، را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ یریثو یعیدو یعیدو، یہاں پر بھی عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھیں گے اور دال پیش دو، یعیدو۔ تو ناظرین کرام، یہ دو طریقے سے ہم نے پڑھا۔ پہلے ہم نے جوڑ کے ساتھ پڑھا پورا سبق، اور پھر اس کے بعد ہم نے روان کے ساتھ پڑھا۔ آئیے ایک اور طریقہ اس کا، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہاں پر تو ایک ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ایک ایک حرف ہم نے پڑھا، حمزہ پیش او، با پیش بو، اسی طرح زا پیش زو، سین پیش سو، تو ہم نے پیش کو وہاں پر ایک ایک حرف کے اوپر سیکھا۔ یہاں پر ہم نے پیش کو زبر زیر کے ساتھ ملا کر کے سیکھا اور ایک ایک کلمہ ہم نے پڑھا، جوڑ کے ساتھ بھی پڑھا، روان بھی پڑھا۔ اب ایک تیسرا طریقہ یہ ہے اس کا کہ ہم اس کو ایک ایک لائن کو ملا کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر جعل خلق ذکر سئل، جعل خلق ذکر سئل، ظلم منع لعن هدي، وجد سقط عفي حشر، حبك صحف اذن ربوع، ایک سانس میں، حبك صحف اذن ربوع، اعظ تزر یریث یعید۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس آخری جو ہمارا یعنی آخری جو حرف ہوگا اس پہ جو حرکت ہوگی اس کو ہم صحیح سے ادا کر سکیں گے اور اس کی ہمیں پریکٹس ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم نے پیش پڑھا، اور اس سے پہلے کے دو پروگراموں میں ہم نے زبر اور زیر پڑھا تھا۔ تو آج کے اس مشق میں ہم نے تینوں کو اکٹھے پڑھا، اور اس کی آپ کوشش کریں خود بھی، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو ملا کر، ان کو جوڑ کے ساتھ پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت اختتام کو ہے، تو قاعدے کا پڑھنے کا بہترین طریقہ قرآن مجید کو سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کرائیں، جتنا بار بار چلتے پھرتے بچے کو جو ہیں وہ اس طرح حروف کے جوڑ کرائیں، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، اسی طرح جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر ل، جوعیل جوعیل۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے یعنی پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو۔ اپنی یہ سیکھنے سے زیادہ ناظرین کرام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے سے زیادہ پڑھنے سے۔ جتنا ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان اس کی عادی ہو جائے گی اور ہم اس کی صحیح ادائیگی پر انشاءاللہ قدرت رکھیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہے، اور گھبرائے نہیں، جن کی جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ درست ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اٹک کے پڑھنے والوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بشرط زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔